بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ کے سامنے پیش خدمت ہے ایک رومی سپہ سالار کا حیرت انگیز انکشاف۔ علامہ ابن کثیر نے اپنی تاریخ البدایہ والنہایہ میں یہ عجیب و غریب واقعہ بیان کیا ہے۔ ہرقل کے زمانے میں ایک رومی فوج کا مسلمانوں سے مقابلہ ہوا اور رومی فوج کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ شکست خوردہ رومی فوج جب واپسی کے موقع پر ہرقل سے ملتی ہے، جبکہ ہرقل مقام انطاکیہ میں مقیم تھا، وہ ان رومیوں کی شکست کی خبر سن کر سوال کرتا ہے: اخبرونی عن ہؤلاء القوم الذین یقاتلونکم الیسوا بشرا مثلکم۔ مجھے اس قوم کے بارے میں بتاؤ جس کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوا ہے، کیا وہ تم ہی جیسے انسان نہیں تھے؟ فوجیوں نے اس کے جواب میں کہا کہ ہاں، وہ ہم ہی جیسے انسان تھے جن سے ہمارا مقابلہ ہوا۔ اس پر ہرقل دوسرا اور بامعنی سوال کرتا ہے کہ اچھا بتاؤ کہ تعداد میں وہ زیادہ تھے یا تم؟ فوجیوں نے کہا کہ ہم زیادہ تھے۔ ہرقل تیسرا سوال یہ کرتا ہے کہ جب وہ تم جیسے انسان تھے اور تعداد میں تم سے کم تھے تو پھر تمہاری شکست کھا جانے کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب اس رومی سپہ سالار نے بڑا عجیب دیا۔ اس نے کہا: من اجل انہم یقومون اللیل ویصومون النہار ویوفون بالعہد ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویتناصفون بینہم۔ ان مسلمانوں کی فتح اس وجہ سے ہوئی کہ وہ راتوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں، عہد پورا کرتے ہیں اور آپس میں انصاف کرتے ہیں۔ اور کہا کہ من اجل انا نشرب الخمر ونزنی ونرکب الحرام وننقض العہد ونغضب ونظلم ونأمر بالسخط وننہى عما يرضى اللہ ونفسد في الارض۔ ہماری شکست اس وجہ سے ہوئی کہ ہم شرابیں پیتے، زنا کرتے، عہد کو توڑتے، حرام چیزوں کو اختیار کرتے، برائی کو پھیلاتے اور اللہ کی پسندیدہ چیزوں سے روکتے اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ یہ سن کر رومی بادشاہ ہرقل نے کہا: تم نے سچ کہا۔ دوستو، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی اصل طاقت ایمانی اور روحانی طاقت ہے، جس کا اندازہ اور مشاہدہ ہرقل نے کیا۔ اور یہ جواب دینے والا کوئی مسجد کا ملا اور مدرسے کا بانی نہیں، بلکہ وہ تو مسلمان بھی نہیں، مگر جس چیز کو اس نے دیکھا وہ اس کو کیسے جھٹلا سکتا تھا؟ یہ ظاہر ہے کہ یہ فتح کامرانی جو مسلمانوں کو ہوئی، اس کے لیے نہ ان کے پاس ایسی فوجی طاقت اور تعداد تھی، اس کے لیے دیگر اسباب و آلات اور ہتھیار موجود تھے۔ اس کو دیکھ کر اس ایرانی سپہ سالار کو یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑا کہ ان کی فتح ان صفات مقدسہ اور اوصاف قدسیہ کا نتیجہ ہے اور ان پاکیزہ اعمال اور اخلاق کی سحرکاری ہے۔